السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کے بعد یورپی ملک سلوونیا نے فلسطین کو باقاعدہ آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ ڈان نیوز کے مطابق سلوونیا کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی منظوری دے دی۔ 90 رکنی پارلیمنٹ میں سے 52 ارکان نے بل کی حمایت کی، جبکہ دیگر اراکین غیر حاضر تھے۔ سلوونیا کا کہنا تھا کہ 2 ریاستوں کا قیام ہی مشرق و سطح میں امن لا سکتا ہے۔ واضح کہ 30 مئی کو سلوونیا نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم روبرٹ گولوب نے سلوونیا کے دارالحکومت لیوبلیانا میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلوونیا کی حکومت نے آج فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کی اسپیکر نے لیوبلیانا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سلوونیا کے اراکین پارلیمنٹ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے حوالے سے آج ووٹنگ میں حصہ لیے۔ واضح کہ یورپی ممالک کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ غزہ میں بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی سے وابستہ فوٹو جرنلسٹ ہلال عزیزہ نے غزہ کی کوریج کے لیے فرانس میں اہم اعزاز فریڈم پرائز اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے فرانس کے شہر کان میں منعقدہ ایک تقریب میں غزہ میں جنگ کی جرأت مندانہ اور دستاویزی نوعیت کی کوریج کرنے کے لیے ان کے کام پر انعام آزادی سے نوازا گیا۔ جب اسرائیلی فورسز نے فلسطینی سرزمین پر جارحیت کی تو ابتدائی کئی مہینے معتز ہلال غزہ میں مقیم رہے۔ اس دوران انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو رپورٹ دی اور اسرائیلی افواج کے حملوں اور فلسطینی عوام کے مصائب کی تصاویر دنیا کو دکھائی، جن کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان کی فالوئنگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ فریڈم پرائز کے حوالے سے فرانسیسی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس انعام کے لیے فرانس اور دنیا بھر سے 15 سے 25 سال کی عمر کے افراد کسی ایسے متاثر کن شخص یا تنظیم کا انتخاب کرتے ہیں جس نے آزادی کے لیے مثالی جدوجہد کی ہو۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ صہیونی افواج کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں وسطی اور جنوبی غزہ میں 15 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت امدادی کارکنان اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف خان یونس میں اسرائیلی حملوں سے 4 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے وسطی غزہ کے علاقے کی بریج کیمپ پر چڑھائی کے دوران بھی متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ فضا سے بھی علاقے میں بمباری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دوسری جانب القدس بریگیڈز نے رافع میں اسرائیلی فوجیوں، ٹینکوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مستقل قیام امن اور غزہ سے مکمل انخلاء کی یقین دہانی کے بغیر کسی بھی امن کے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا یہ الزام ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے غزہ میں جنگ کو تول دے رہے ہیں، اور ایک دوسرا بیان ہے کہ نتن یاہو نے جنگ کو سیاسی اعلی کار کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بیانات دے کر ایک تضاد پیدا کیا ہے۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں سرحدی حفاظت کے حوالے سے نئے اقدامات کا اعلان کردہ پریس کانفرنس میں نتن یاہو کے بارے میں اپنے تازہ ترین جائزے پر تبصرہ کیا۔ جو بائیڈن، جنہوں نے ٹائمز میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ نتن یاہو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے جنگ کو تول دے رہے ہیں، اس معاملے کے بارے میں دوبارہ دریافت کیا گیا۔ جو بائیڈن نے ایک سوال کیا، آپ کو لگتا ہے کہ نتن یاہو جنگ کو سیاسی مواد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا، مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ ایک سنگین مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں ہے۔ امریکی میڈیا میں جو بائیڈن کے اس تازہ بیان کو متضاد سوچ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ جو بائیڈن اپنے بیانات پر قائم رہنے میں ناکام ثابت ہو گئے ہیں۔ تحریک حماس سیاسی بیورو کے رکن اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ پر حملے مکمل بند نہیں کر دیتا اور علاقے سے انخلا نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقدہ پریس کانفرنس میں حمدان نے صدر جو بائیڈن کے اعلان کردہ اور 3 مراحل پر مبنی فائر بندی تجویز کے بارے میں بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس نے ثالث فریقین کو اس شرط سے آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل کا پائیدار فائر بندی اور غزہ سے انخلاء کے معاملے میں واضح جواب دینا ضروری ہے۔ یہ دونوں موضوعات پر غیر یقینی صورت میں اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حمدان نے اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینیوں پر تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی طرف توجہ مبذول کروائی اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک حراست میں لیے گئے اور یرغمال بنائے گئے فلسطینیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ حمدان نے کہا ہے کہ غزہ کے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینیوں کی رہائی پر منحصر ہے۔ واضح ہے کہ جو بائیڈن نے 31 مئی کو وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران اسرائیل کو 3 مراحل پر مبنی نئی فائر بندی تجویز پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔
وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو ابھی بھی امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اسرائیل کی جنگ بندی کی تجویز پر حماس کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم خطری ثالثیوں کے ذریعے حماس کا جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی اہلکار نے بتایا کہ CIA کے ڈائریکٹر غزہ میں مجوزہ جنگ بندی پر خطر سے بات چیت کے لیے دوحہ جائیں گے۔ امریکی امور خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نے حماس سے نمٹنے کے حوالے سے قطر کے ساتھ متعدد مذاکرات کیے ہیں، جبکہ دوحہ پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اسے حماس کے ساتھ 7 اکتوبر سے پہلے کی طرح معاملہ رواں رکھنا اب منظور نہیں ہے۔ یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اسرائیل کو 3 مراحل پر مبنی جنگ بندی کی ایک تجویز پیش کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرز سے بات چیت میں غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بلنکن نے سیکریٹری جنرل سے واشنگٹن میں ملاقات کی، جس میں غزہ کی صورتحال اور فوری جنگ بندی کے امکان اور اس کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ دونوں شخصیات نے یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے یوکرین اور سوڈان کی حالیہ صورتحال سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ تائیوان پر چین کے ممکنہ قبضے کے مقابل فوجی طاقت کا استعمال بھی ہماری نگاہ میں ہے۔ جریدہ ٹائمز کے لیے انٹرویو میں جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے چین کے صدر شی جن پنگ کو کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ امریکی پالیسی تائیوان کی خود مختاری کی حمایت نہیں کرتی اور ہم اس پالیسی پر کاربند ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اگر چین نے تائیوان کی حیثیت کو ایک طرفہ شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو کیا امریکہ جزیرے کا دفاع کرے گا یا نہیں؟ جو بائیڈن نے کہا کہ اس صورتحال کا انحصار اس وقت کی شرائط پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صلاحیت کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے علاقائی ساجھیداروں کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں۔ اس وقت دنیا کو غیر معمولی گرمی اور طوفانی بارشیں درپیش ہیں، جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کرۂ ارض کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ سعودیہ سے لے کر برطانیہ تک اس وقت ہر خطے میں موسم تیزی سے اچانک اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ معمول سے زیادہ بارش اور گرمی ہر ملک پر خطرناک اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں۔ حالیہ خبروں کے مطابق سری لنکا میں بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں متاثر ہوئے۔ کے ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ کولمبو سمیت سری لنکا کے 7 اضلاع کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، جہاں 19,000 کے قریب لوگ اس صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں بھی طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ ایسٹرن کپ صوبے میں موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا سامنا ہے، جس کے بعد 7 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یورپی ملک جرمنی میں بھی شدید بارشیں ہو رہی ہے۔ جرمنی کے جنوبی علاقوں میں غیر معمولی بارشوں نے صورتحال کو پریشان کن بنا دیا ہے۔ ماہرین پوری دنیا میں ہو رہی غیر معمولی بارش اور گرمی کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اشارے قرار دے رہے ہیں۔ اس وقت ایشیائی ممالک جیسے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں نہ صرف پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، بلکہ ہیٹ ویو کی لہر سے بھی لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ لندن کے اسپتالوں پر سائبر حملوں کے باعث متعدد آپریشنز منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو دوسرے اسپتالوں میں بھیجا جانے لگا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سائبر حملوں سے متاثرہ اسپتالوں میں مریضوں کو دی جانے والی سروسز متاثر ہوئی ہے۔ متعلقہ اسپتالوں میں خصوصاً خون کی منتقلی اور ٹیسٹ کے نتائج کا نظام متاثر ہوا۔ میڈیا رپورٹ میں ہیلتھ سروس جرنل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سائبر حملہ کرنے والوں کا مقصد رقم کا حصول ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید صاف ستھرا بنائیں گے اور اس کے لیے ہمارے منصوبے پورے سرعت کے ساتھ جاری ہے۔ صدر اردوغان نے 5 جون عالمی یوم ماحولیات کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا۔ پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کو بنجر پن، گرمی، نباتاتی اقسام کی تعداد میں تیزی سے کمی جیسی نہایت سنجیدہ اور توجہ طلب ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، لیکن دنیا کو سرسبز بنا کر اور آلودگی کو ختم کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو پانا اور اس دنیا کو زیادہ قابل رہائش جگہ بنانا ممکن ہے۔ ماحولیاتی مسئلہ پوری دنیا کا مشترکہ مسئلہ ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب میں دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت نے حجاج کرام کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے حجاج کرام کی خدمت کے لیے 5,000 سے زیادہ ٹیکسیاں فراہم کی ہے۔ اس سہولت کا مقصد حجاج کرام کو بیت اللہ کا ایک مثالی سفر فراہم کرنا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق ٹیکسیوں میں کی لائیو ٹریکنگ اور الیکٹرانک میٹر کے علاوہ ادائیگی کے متعدد طریقوں کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک ادائیگی بھی اس کی سہولیات کا حصہ ہے۔ لائسنس یافتہ حجاج کرام کو محفوظ اور آرام دہ سفر فراہم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق ریگولر کیریئر مسافروں کو ایک مثالی اور محفوظ تجربہ فراہم کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔
وہ دوران سفر الیکٹرانک میٹر کٹ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق اگر کسی ٹیکسی میں مطلوبہ سہولیات موجود نہیں ہوں گی تو وہ مسافر کو مفت سروس فراہم کی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حج ضوابط پر عمل نہ کرنے والے 8 افراد کے خلاف سزا کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے جن افراد کے خلاف سزا کے احکامات دیے ہیں ان میں 3 غیر ملکی جبکہ 5 سعودی شہری شامل ہیں جو 28 افراد کو غیر قانونی طریقے سے مکہ مکرمہ میں پہنچانا چاہ رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق حراست میں لیے گئے مجرموں کو سزا کے تحت ہر شخص کو پرمٹ کے بغیر مکہ لے جانے پر 15 دن کی قید اور فی شخص 10,000 ریال جرمانے کی سزا کے علاوہ مقامی ذرائع ابلاغ میں ان کی تشہیر بھی کی جائے گی۔ غیر قانونی افراد کو مکہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی 3 گاڑیاں بھی سرکار نے ضبط کر لی ہے۔ گرفتار غیر ملکیوں کو سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت کے لیے اعلان شدہ مدت تک کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ نے عام مسلمانوں سے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے اپیل کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ذی الحجہ کا چاند کل جمعرات کو دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سعودی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق یکم ذی القعدہ 9 مئی کو تھا جس کے حساب سے کل جمعرات 6 جون کو 29 ذی القعدہ بنتا ہے۔ اس بھی بنا پر عوام الناس سے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رویت ہلال کمیٹیاں اور عوام الناس میں جو کوئی بھی ہلال دیکھے تو اسے چاہیے کہ قریبی عدالت میں اپنی گواہی کا اندراج کرائیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے میکسیکو کے صدر شینباؤم کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے میکسیکو کے صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے میکسیکو کے صدر کے لیے کامیابی کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی قیادت میں ملک ترقی کی نئی منزلیں پائے گا۔ سعودی قیادت نے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میکسیکو کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے آج چہارشنبے کے روز ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ میرے پیارے دوست نریندر مودی کو مبارک۔ بھارت نے دنیا کے سب سے بڑے انتخابات کا اختتام کیا ہے۔ مبارک ہو نریندر مودی، میرے پیارے دوست، ہم مل کر اس اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بناتے رہیں گے جو ہندوستان اور فرانس کو متحد کرتی ہے۔ میکرون نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات دونوں رہنماؤں کی قیادت میں کئی نئے شعبوں تک پھیل گئے ہیں۔ رافیل لڑاکا طیاروں کے حصول سے لے کر ہیلی کاپٹر انجنوں کو ایک ساتھ تیار کرنے تک۔ پچھلے سال وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانسیسی صدر کی دعوت پر پیرس میں سالانہ بیسٹل ڈے پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی کیونکہ دونوں ممالک نے ہندوستان فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی 25ویں سالگرہ منائی تھی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے ہم منصب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی کی جیت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچیں گے۔ تمام لوک سبھا حلقوں کے نتائج کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی نے 543 میں سے 240 اور کانگریس نے 99 نشستیں حاصل کی۔ بی جے پی زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد نے 543 رکنی لوک سبھا میں 272 کی اکثریت کو آرام سے عبور کر لیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا، میں وزیر اعظم نریندر مودی کو مسلسل تیسری میعاد کے لیے دوبارہ منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نتنیاہو نے کہا کہ دعا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کی دوستی نئی بلندیوں کی طرف بڑھے۔ سری لنکا کے صدر رائل وکرما سنگھے اور نیپال کے وزیر اعظم پشپا کمل دہل نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو عام انتخابات میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے اتحاد کی جیت پر مبارکباد پیش کی اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سری لنکا کے صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ میں بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کو اس کی جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی میں ہندوستانی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔